اگر آپ ایسے سمجھدار والدین ہیں جو اپنے بچوں کو بہت اچھی انگلش سکھانا چاہتے ہیں لیکن ٹیوشن فیس بہت مہنگی ہے، یا آپ ایسے ٹیچر ہیں جو اسکول میں انگلش پڑھاتے ہیں لیکن بچوں کے ساتھ انگلش میں کنورسیشن نہیں کر سکتے کیونکہ خود کی اسپیکنگ پریکٹس نہیں ہے، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو مڈل میٹرک ایف اے پاس تو کر گئے ہیں لیکن ابھی تک ایک ایسے نہیں لکھ پاتے، یا پھر آپ جاب کرتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ فر انگلش بولتے ہیں لیکن انگریزی کے 4 فقرے اکٹھے بولنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، so this channel is for you. Assalamu alaikum my amazing learners. Welcome to your very own channel اردو سے انگلش تک، اور میں ہوں آپ کی دوست پاکیزہ خان۔ چینل کو شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں گھر بیٹھی خواتین کو اس قابل بنا دوں کہ وہ اپنے بچوں کو مہنگی ٹیوشنز پہ بھیجنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے آرام سکون سے انگلش پڑھائیں۔ ہماری ماؤں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نرسری سے لے کے پرائمری تک کے تمام بنیادی مضامین کم از کم گھر میں پڑھا سکیں، اور وہ ٹیچرز جو کچھ زیادہ نہیں پڑھے لکھے لیکن ان کو جاب مل جاتی ہے اور اکثر پڑھاتے ہوئے وہ اتنا کانفیڈنس فیل نہیں کرتے، تو یہ چینل ان کے لیے ہے۔ یہاں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھ کے آگے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں، ہم یہاں پہ مل کے بہت کچھ سیکھیں گے۔ چینل شروع کرنے کا اصل میں ایک واقعہ ہے جو جس کی وجہ سے مجھے چینل کھولنا پڑا، وہ یہ کہ میں آن لائن پڑھاتی ہوں، تو پاکستان سے کچھ بچیاں میرے سے پڑھ رہی تھیں، ان کو میں نے انگلش کا ایک ٹاپک پڑھایا، سب کچھ سمجھا دیا، اس کے بعد میں نے ریفرنس کے لیے ان کو کیمبرج اور آکسفورڈ کے کچھ ٹیچرز کی ویڈیوز بھیجی کہ ان کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ نیکسٹ ڈے میں نے ان بچیوں سے پوچھا کہ آپ کو وہ سمجھ میں آ گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میڈم سمجھنا تو دور کی بات، ہمیں تو ان لوگوں کی انگلش ہی سمجھ میں نہیں آئی، اور مجھے حیرت ہوئی کہ ان کو انگلش کیوں نہیں سمجھ میں آئی، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ایکسنٹ ایسا تھا کہ ہمیں ایکسنٹ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پرابلم ایشیا میں رہنے والے ہر بندے کو ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اردو اور ہندی اچھے سے سمجھ میں آتی ہے تو یقینی طور پہ یہ چینل آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آسان اردو اور ہندی میں مشکل انگریزی پڑھائی جائے گی مگر آسان طریقے سے۔ میں نے بہت زیادہ یوٹیوب چینلز اور ریلز وغیرہ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ انگلش اچھی پڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ میں وہ اس کو بہت ٹف کر رہے ہیں، جیسے کہ انگریزی سیکھیے صرف 30 دنوں کے اندر، یا پھر انگریزی کا 10 روزہ کورس۔ یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے ہم پاکستان کی دیواروں پہ اکثر لکھا دیکھا کرتے تھے کہ 1 مہینے کے اندر ڈاکٹری سیکھیے یا 30 دنوں کے اندر ڈاکٹر بن جائیے، تو ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ جب وہ پروگرامز میں نے دیکھے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ اس لیول کے پروگرامز نہیں ہیں جہاں پہ ہماری مائیں اس کو سمجھ کے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں، وہ ہائی لیول کے لیے ہیں، مطلب کہ جو بندہ لڑکا یا لڑکی آلریڈی بی اے میں انگلش لیے ہوئے ہے یا انگلش میں ماسٹرز کر رہا ہے، وہ ان کے لیے ہے، وہ گرامر ہے، وہ ٹینسز ہیں، وہ اسٹرکچرز ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ہم اس تک بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک ایسا چینل بہت ضروری ہے جہاں پہ وہ مائیں جن کی بہت بنیادی تعلیم ہے وہ یہاں سے سیکھ کے اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائے۔ میرا تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچہ ٹیوشنز پہ نہ جائے جہاں جا کے وہ غلط قسم کی عادات سیکھتا ہے، بلکہ اپنے گھر میں ایک پرسکون ماحول میں اپنے ماں یا اپنے باپ سے سیکھے۔ اور میں التماس کرتی ہوں تمام اساتذہ سے کہ وہ جو کچھ بھی یہاں سے سیکھیں وہ اسکول میں جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور بتائیں، کیونکہ میں ایکسٹرا نالج بھی دوں گی اور ایکسٹرا نالج آگے کنوے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ So, are you ready to dive into the magical world of English? Yes, you are. So, ہم اپنا فرسٹ ٹاپک آج سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے الفابیٹ۔ الفابیٹ یہ لفظ تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، خاص طور پہ نرسری لیول میں، KG1 KG2 میں بھی اس کو کافی اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، بچے ABC سیکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ الفابیٹ کہاں سے آیا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے کہاں پہ غلطی کرتے ہیں؟ چلے سیکھتے ہیں۔
So let's discover the secret journey of the word alphabet. मैं यहाँ पे कुछ अल्फाज दोहराऊंगी, आप मुझे उनमें ममासिलत ढूंढ के दिखाइएगा, ठीक है? अल्फाबेट, अल्फाबेट, अल्फाबीटा, अल्फाबीटा, अलिफ बाता, अलिफ बाता। क्या ये सारे अल्फाज एक जैसे नहीं लग रहे? ज़ाहिर बात है लगेंगे, क्योंकि इन सब का मंबा एक ही ज़बान है और वो है अरबी ज़बान। जी हाँ, हमारी अरबी ज़बान। दरअसल अरबी के जो हुरूफ तहज्जी हैं, इनको अल्फ़ाबाई कहते हैं। अल्फ़ाबाई या फिर अलिफ़ाबाई, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, अलिफ़ाबाई या फिर अल्फ़ाबाई, जो कि अलिफ बा ता पे मुश्तमिल होता है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रैवल करती हुई ग्रीक पहुंची। आपको पता है हर ज़बान ट्रैवल करती है और वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है। हमारी ज़बान में नए अल्फाज शामिल होते हैं और बाज़ औक़ात पुराने अल्फाज मतरूक भी हो जाते हैं, ठीक है? एक्सटिंक्ट वोकैबुलरी भी होती है, न्यू वोकैबुलरी भी होती है। तो हमारी अरबी ज़बान के ये हुरूफ तहज्जी ट्रैवल करते करते ग्रीक पहुंच गए, यूनान, और वहाँ पे अलिफ से बन गया अल्फा और बा से बन गया बीटा, और बाकी के भी उनके फिर लेटर्स होंगे, अल्फा बीटा। और फिर ये जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है ये फिर यूरोप और इंग्लैंड के नवाही इलाका जात में बहुत अच्छे तरीके से फैल गया, तो ज़बान भी ज़ाहिरी तौर पे आई। तो ये अल्फा बीटा इन इलाकों में आके अल्फ़ाबेट बन गए, सेट ऑफ 26 लेटर्स, और इन सब को कलेक्टिवली अल्फ़ाबेट कहा जाने लगा। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि अल्फ़ा से बना ए, बीटा से बना बी। और अगर हम ये कहें कि अलिफ से बना ए और बा से बना बी, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ये रिलेशन तो आपको समझ में आ गया, कुछ खास मुश्किल नहीं। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ दीजिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं सबका पर्सनली जवाब दूं। यहाँ तक तो ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ड अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हम गलती कहाँ पे करते हैं। हम गलती करते हैं जब हम देखते हैं कि ये अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स का एक मजमुआ है, एक सेट है, और हमें नज़र आते हैं 26 लेटर्स, तो हम अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं ये सोच के कि ये 26 लेटर्स हैं तो हमने तो प्लूरल फॉर्म में ही बोलना है, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरे सेट का नाम ही अल्फ़ाबेट है। जैसे उर्दू में अल्फ़ाबेट्स को हुरूफ तहज्जी बोला जाता है। जिन लोगों ने मदरसा पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इनको तख्ती और पट्टी भी कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब तख्ती और पट्टी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलिफ बा ता सा होता है। हुरूफ तहज्जी जब हम पढ़ते हैं तो अलिफ बे पे ते टे उर्दू वाले होते हैं। इसी तरीके से जब आप अल्फ़ाबेट कहते हैं तो इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स, 26 लेटर्स, राइट? सो इसको हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे कलेक्टिव नाउन के तौर पे। अल्फ़ाबेट्स कहाँ पे बोल सकते हैं? जब हम दो लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। अब यहाँ पे हमने 2 सेट्स ऑफ लेटर्स की बात की है, 2 सेट्स ऑफ अल्फ़ाबेट, तो हम यहाँ पे कहेंगे अल्फ़ाबेट्स। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट्स, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब ये होगा हम दो लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि कहाँ पे। अब जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी बच्चे को कहना चाहते हैं कि आओ मुझे ABC सुनाओ, तो आप नॉर्मली भी कह सकते हैं आओ बेटा मुझे ABC सुनाओ, या आप कह सकते हैं आओ मुझे लेटर्स बताओ, इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, उनके क्या नाम है। और अगर आप बच्चे को एक ना अल्फ़ा एजुकेशन देना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे बेटा मुझे इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताओ।
بتاؤ مجھے انگلش الفابیٹ کون کون سے ہیں. یہاں پہ الفابیٹس نہیں کہنا کنفیوز ہو کے کہ 26 ہیں تو اس کو پلورل فارم میں بولنا ہے, صیغہ جمع میں بولنا ہے, بالکل بھی نہیں. آپ نے ان کو الفابیٹ کہنا ہے. اور بچوں کو بھی یہ بات ضرور بتائیے گا, یہ ایکسٹرا نالج ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے, بندے کو معلوم ہونی چاہیے, اس کا جنرل نالج پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کلاس مختصر رہ گئی ہے. صرف یہ بتاؤں گی کہ اب یہ الفابیٹ کے آگے سے 2 گروپس ہوتے ہیں, اور یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, کسی بھی آپ زبان کو لے لیں اس میں یہ 2 حروف ہوتے ہیں, 2 سیٹس آف لیٹرز ہوتے ہیں, الفابیٹ کا پورا سیٹ. اب اس کے ساتھ آگے سے 2 گروپس, ایک گروپ کہلاتا ہے واؤل اور دوسرا گروپ کہلاتا ہے کانسوننٹس. واؤل اور کانسوننٹس. واؤل, اس کی پروننسیشن اکثر ہمارے ممالک میں غلط کی جاتی ہے. اس کو واول کہہ دیا جاتا ہے, واول کچھ ایسا ہی کہہ دیا جاتا ہے. واول ایک غلط پروننسیشن ہے کیونکہ وی کا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈبلیو کا ساؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس کو واول نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ کلاس میں جب میں فونکس پڑھاؤں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس طرح سے اگر ہم ان کے رائمنگ ورڈز دیکھیں, رائمنگ ورڈز کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو, تو واؤل کا جو رائمنگ ورڈ ہے وہ ٹاول ہے, جس کو ہم لوگ بڑی آسانی سے پاکستان میں ٹاول کہہ دیتے ہیں. ٹاول, بلکہ پاکستان میں تو ٹھ بھی نہیں کہا جاتا, ٹے کا ساؤنڈ ہوتا ہے, ٹاول کہہ دیتے ہیں, ٹاول, which is not correct. It should be towel. اس طریقے سے ہمارا جو انٹسٹینل ایریا ہوتا ہے, ہماری انٹسٹائنس کو باؤل کہا جاتا ہے, BOWEL. سیم اسپیلنگ اسکیم چل رہی ہے واؤل, ٹاول اینڈ باؤل کی, BOWEL, لیکن ہم بھی اس کو آرام سے باؤل پڑھ لیتے ہیں جبکہ یہ باؤل ہوتا ہے. تو واول نہیں کہنا بلکہ واؤل کہنا ہے, واؤل, واؤل. اور دوسرا لفظ ہے کانسوننٹ, کانسوننٹ, کانسوننٹ. ٹھیک ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی, نہیں تو یہ کلاس بہت لمبی ہو جائے گی. صرف اتنا میں ہر کلاس میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ اپنے لیٹرز کا جو ساؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیجیٹلائز کر لیجئے. میں اس کو ڈیجیٹلائز کرنا کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے اس طرح سے آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ لوگ ٹ کہتے ہیں, ٹی, اس کو ٹی نہ کہیے, اس کو ٹھ کہیے, ٹھی. اور اس کے علاوہ جو ک کا ساؤنڈ ہے, کاف کا ساؤنڈ ہے, انگلش لینگویج میں کا ساؤنڈ ہی نہیں ہے, وہ کھ کا ساؤنڈ ہے. انگلش لینگویج میں ٹ ساؤنڈ ہی نہیں ہے. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا ٹی کا ساؤنڈ ہے ٹے, نہ. انگلش لینگویج میں ٹ کا ساؤنڈ ہی نہیں, وہ لوگ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں, تو وہ لوگ بولتے ہیں ٹھ, ٹھ. اور کاف کا ساؤنڈ نہیں بول سکتے, وہ لوگ کھ بولتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ کلاسز میں بتاؤں گی, لیکن یہ میں ہر کلاس میں ریمائنڈ ضرور کراؤں گی کہ آپ لوگوں نے اب آہستہ آہستہ اپنے لیٹرز کے جو ساؤنڈس ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ لوگوں نے آج جو سمجھا وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی پلیز کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اچھا کمنٹ ضرور کیجئے گا, اگر اتنی اچھی نہیں لگی تو معذرت خواہ ہے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.